بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی بہت فضیلت ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے اس کاموں میں مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی 7ویں آسمان پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ کہ دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کرے۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو 15ویں شعبان میں کرنے کا ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ عمل مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، نہ اس سے پہلے کرنا ہے نہ اس کے بعد کرنا ہے۔ لوگ جو یہ عمل کرنا بھول جائیں یا یہ عمل نہ کر سکیں تو یہ عمل رمضان کی 27ویں شب کو بھی کر سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد نیت ایسے کرنی ہے: 2 رکعت نماز قبولیت توبہ شکرانہ، یعنی 2 رکعت نماز حاجت کی قبولیت کی نیت کرنی ہے۔ پھر ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی علم شریف پڑھنی ہے۔ علم شریف کے بعد سورہ کافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ دھیان سے اپنے مقصد کو دھیان میں رکھ کر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو بھی مقصد یا حاجات کی دعا کریں گے قبول ہوگی، یعنی اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی یا کسی کی کوئی بھی پریشانی ہو اس کو دور کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اس کے یہ بھی فائدے ہیں کہ اللہ پاک اس کو باعزت رزق عطا فرمائے گا۔ جو انسان یہ عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر فرمائیں گے جو پورے سال اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس رات کو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں ان سب کے بقدر اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے کو عطا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔